کہ تم بلاؤ ان کو جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو. تمہارا زعم ہے کہ یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں. بلاؤ ان کو پکارو، زندگی بھر پکارتے رہو، صبح شام پکارو، بار بار پکارو. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہاری تکلیف کو دور کر سکے، نہ اس کو پلٹ سکے یا تبدیل کر سکے. ان میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں. آگے فرمایا بلکہ یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو یہ خود کیا کرتے ہیں؟ یہ خود یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ خود اپنے پروردگار کے قرب کو تلاش کرتے ہیں. جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اپنی حاجات کے لیے، وہ خود کیا ہے؟ وہ خود اپنے پروردگار کا قرب تلاش کرتے ہیں، اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کی محبت کے متلاشی ہیں. وہ خود طالب ہیں، تمہارے مطلوب کیسے بن سکتے؟ یہاں کیا مقصود ہے کہ کچھ لوگ پکارتے ہیں پتھروں کو، مردوں کو، کچھ لوگ پکارتے ہیں درختوں کو، سورج کو، چاند کو، پہاڑوں کو. سب جمادات ہیں، ان میں کیا قدرت ہے؟ یہ اس مقام میں آخری بات ہو سکتی ہے کہ جو لوگ انبیاء کو پکارتے ہیں، صالحین کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں. بعض روایتوں میں اس کا شان نزول جنوں کے بارے میں آتا ہے. کچھ لوگ جنوں کو پکارتے تھے، ان جنوں نے اسلام قبول کر لیا. واقعہ معروف ہے، اسلام قبول کر لیا اور وہ اب بھی پکار رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو تم پکار رہے ہو ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ وہ خود اللہ کے قرب کو تلاش کرے. وسیلہ کا معنی قرب، کہ وہ کون کون سے عمل ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں. یہ ان کی کوشش ہے. چنانچہ نمازوں کی ادائیگی، نوافل کی ادائیگی، رات کا قیام اور صدقات، انفاق فی سبیل اللہ، ہر عمل کرتے ہیں صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. وہ خود اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں، اس کے متلاشی ہیں. تمہیں وہ کیا دے سکے؟ اس سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، انبیاء سے، فرشتوں سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا جس کو پکارا جائے. تمہارا وہ کیا بنا سکتے ہیں؟ وہ تو خود اللہ کے محتاج. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے حقیقت میں شرک کرنے والوں کی جڑیں کاٹ دیں کہ باقیوں کو چھوڑو جو حجر کو، شجر کو، صنم کو، وثن کو پکارتے ہیں. جو لوگ انبیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں، فرشتوں کو پکارتے ہیں. فرشتے اتنی طاقتور مخلوق، اتنی طاقتور. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اذن لی ان احدثکم ان ملک من الملائکۃ حملۃ العرش. اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اجازت دی ہے کہ تمہیں ایک فرشتے کا تعارف کراؤں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. اس کا تعارف یہ ہے کہ ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، کہ اس کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک کتنا فاصلہ ہمارا؟ 2 انگلی بھی نہیں ہوگا، 4 انگلی. اس کے کندھے سے لے کر کان کی لو تک 700 سال کے مسلسل سفر کے مطابق اتنا فاصلہ، تیز رفتار سفر. یہ فرشتوں کی طاقت. قوم لوط پر عذاب آیا، ایک ہی فرشتے نے بستی کو پکڑا، اچکا، آسمان تک لے گیا اور وہاں سے نیچے پٹکا. اتنی طاقت. ان کو پکارتے. یہ تو خود اللہ سے ڈرتے ہیں. ملائکہ اتنی ہیبت. اللہ تعالیٰ جب کسی فیصلے کو صادر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے سنتے ہی بے ہوش ہو کر گر جاتے. اتنا خوف. اللہ کے قرب کو تلاش کرنے والے، اتنا خوف ان کے اندر. اللہ تعالیٰ جب سور پیدا کیا، سور جس کو پھونکنے سے قیامت قائم ہوگی، وہ اپنے ایک فرشتے کو دے دیا، اسرافیل. جب میرا امر آئے گا تم نے پھونکنا. اس فرشتے کا خوف آپ دیکھو. حدیث میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ کھڑا ہے، بیٹھا نہیں، اس وقت سے کھڑا ہے اور سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا. کیف انعم وقد التقم سور صاحبہ. فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے کھڑا اور ہنا رأسہ، ہنا جبہتہ،
اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے، لیکن نظر عرش مولا پر سور منہ میں ہے، پیشانی جھکی ہوئی ہے، اور آنکھیں اوپر کو اللہ کے عرش کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور خوف، ان کو پکارتے، ان کے اپنے خوف کا یہ عالم ہے، تمہارا کیا سنبھالیں گے؟ تو اس معاملے میں آخری حد ہے۔ انبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتے؟ ملائکہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا؟ جب یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کشف ضر تمہاری کسی تکلیف کو ٹال سکتے ہیں، نہ اس کی تحویل کر سکتے ہیں، تو باقیوں کا کیا کہنا؟ امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ شیخ الاسلام اس آیت کریمہ کو پیش کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی ملک مقرب کو، نہ کسی جن کو، چاہے جائے کہ حجر شجر سورج چاند جمادات، یہ کیا کر سکتے؟ ان تک کو نہیں پکارنا۔ تحقیق توحید کے لیے اور فہم توحید کے لیے یہ نقطہ ضروری ہے، کسی کو نہیں پکارنا صرف اللہ کو، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے اور توحید کا معنی ہے، جس کے فہم کے بغیر توحید واضح نہیں ہوگی اور توحید ناقابل قبول ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ تھی۔